لیکن اگر ان کی ایک ایسی باڈی بن گئی جس میں جو پرماننٹ ممبر ہے وہ انکریز کر گئے، جس میں اگر ایران بھی انکلوڈ ہو گیا، پاکستان بھی انکلوڈ ہو گیا، تو انڈیا آبویسلی وہ بھی انکلوڈ ہو جائے گا. منگولیا کا تو آئی ڈونٹ نو، جیسے آپ فرما رہے تھے وہاں پہ وہ منرل کے وہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بہت بڑی لینڈ ایریا ہے. It can become a very, very powerful body. But would it be powerful enough to act militarily? No. ابھی میں بتا رہا ہوں کہ چائنا اگلی 20-30 سال تک آپ اس کی ملٹری انٹینشنز کو بھول جائیں. وہ کوائٹلی سب کچھ کر رہا ہے، چاہے وہ اسپیس میں جیسے آپ نے فرمایا، ابھی وہ اوپن نہیں آئے گا. سیکنڈلی، باڈی کا ہیڈ کون ہوگا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی. اگر رشیا ہو گیا، کیونکہ رشیا تو کوشش کر رہا ہے، وہ تو اپنی ان کا جو گریس تھا، دا لاسٹ گریس، دے آر گوئنگ ٹو ریگین دیٹ تھرو دس باڈی. اپنا اسٹیٹس بحال کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. would they be able to do it? I really doubt it. So وہ چائنا کو بھی نہیں لانا چاہتے، پاکستان کو بھی نہیں لائیں گے، ایران کو پلس مائنس ہوگا. لیکن اگر ایران کو نہیں لیتے، یہ ایک بڑی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایران ان کا کنٹری ممبر نہیں ہے، ویسٹ ایران کو پسند نہیں کرتا. ایران کے کیا مسائل ہوں گے اس کے بعد؟ آپ ایران میں رہے بھی ہیں نا؟ جی میں 10 سال ایران میں رہا ہوں. ایران کے مسائل جو ہے نا، میں بتاؤں، ایران کا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ بیسیکلی گورننس کا ہے. ہاں، ان کا جو آئل اور گیس کی جو ہے نا، ان کی انڈیجنس وہ اکانومی اتنی اسٹرانگ ہو سکتی ہے کہ اگر ان پہ کتنی وہ آ چکی ہیں، ہر چیز کرٹیل ہو گئی ہیں، یہ ریسٹرکشن فلاں ریسٹرکشن، پر اب بھی وہ چل رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو اسی لیے ایران کا آپ کا کوشچن یہ تھا کہ ایران کیا ہوگا، کہ وہ اکیلا رہ گیا. کچھ نہیں ہوا. ابھی تو اکیلا ہے نا. نہیں ابھی اکیلا ہے. ابھی تو وہ ٹو سم ایکسٹینٹ تو اپنی ٹریڈ کر رہا ہے ایران. جو ابھی اپنا جو آئل ہے وہ بیچ کے اپنا کام تو چلا رہا ہے. لیکن اگر کل کو یہ آ جاتا ہے، سوک جو بن جاتی ہے، اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ پاورفل بلاک بن جاتا ہے، پھر ہم ایک کولڈ وار میں چلے جاتے ہیں، جیسے پہلے تھا رشیا اور امریکہ کا ہوتا تھا. دوسری طرف ویسٹ ہے، ادھر یہ ہے، پھر ایران کدھر کھڑا ہوگا؟ نہیں، کولڈ وار جو ہے نا، آپ نے جو کولڈ وار کی بات کی، کولڈ وار بنتی ہے آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز سے. اکنامک ڈفرینس بھی نہیں ہوتی. اگر یہ ہوتی تو اس وقت یورپین یونین اور امریکہ آپس میں لڑ پڑے ہو چکے، کیونکہ ان کی اکانومی تو بالکل ڈائیورس ہے نا. ڈائیورس میں ٹھیک ہے نا جی. تو اسی لیے وہاں پہ ایران کا اس وقت اسکو کا جو ہے نا، اسکو کا آئی ڈو ناٹ سی اٹ ایز بیکمنگ اے باڈی جو تھریٹ کر لے ملیٹریلی اور آئیڈیولوجیکلی اور ادروائز ویسٹ. وہ ابھی نہیں ہے. سو دیٹس وائی ایران کو اس میں فی الحال مجھے وہ نظر نہیں آتا. اچھا، اس وقت اگر ایران پہ کوئی امریکہ کی یا ویسٹ کی طرف سے اٹیک ہو جاتا ہے، جیسے عراق افغانستان میں ہے، پھر یہ سوک کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیں جی، ایس سی او میں ایران کو انکلوڈ نہ کرنا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس کے اگینسٹ جو اپوزیشن ہے پورے مڈل ایسٹ میں، ویسٹ کی اور پورے عرب کنٹریز کی بہت زیادہ ہے. جب تک وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی، وہ اس کو اس کا ممبر نہیں بنائیں گے. حالانکہ ایران بڑا ڈیسپریٹلی چاہ رہا ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت وہ کسی بھی جو انٹر گورنمنٹل جو آرگنائزیشن ہے اس کا ممبر نہیں ہے، بلکہ یو این او میں بھی وہ بیٹھتے ہی ہے، باقی اس کی نہ سنوائی ہے نہ کچھ ہے. لیکن پوٹینشیل ظاہری بات ہے ایران میں بہت ہے. 3rd لارجسٹ آئل پروڈیوسر ہے جی وہ، اور تقریباً 3rd گیس پروڈیوسر بھی ہے وہ. تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. گورننس کے معاملات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا جو سب سے بڑا جو مین برین تھا وہ باہر بیٹھا ہوا ہے زیادہ تر، جس میں کیپیبلٹی ہے کہ اس کنٹری کو صحیح طرح سے گورن بھی کریں. لیکن ابھی فی الحال جو سیٹ اپ ہے وہ کسی کو قابل قبول باہر والوں کو نہیں ہے. لیکن پوٹینشیل بہرحال موجود ہے. وہ بڑی ان کے پاس جو منرلز ہیں، یورینیم جو سب سے زیادہ کھٹک رہا ہے، یورینیم جو امریکہ کو کھٹک رہا ہے ایران کا، وہ اسی لیے اس کے نیوکلیئر پروگرام کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. تو یورینیم کے جو پوٹینشیل ہے وہ اصل میں دیکھیں نا، امریکہ کا ایک کہنا ہے کہ گلوب پہ جو سرفیس پہ جو کچھ ہے وہ بظاہر جو کنٹری ہے وہ اس کا ہے، لیکن زمین کے نیچے وہ سب میرا ہے. یہ ان کا کہنا ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہ یہی کہتا ہے کہ ایران کے بھی نیچے جو بینیتھ دی ارتھ جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے.
ہماری ٹرمز پہ وہ نکلے گا تو نکلے گا اور کسی کی ٹرمز پہ نہیں نکلے گا. نہیں میرا خیال ایران اس پہ تو ایگریمنٹ نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ میں جو بات کر رہا تھا نا گورننس, میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ مثلا احمد نژاد ٹھیک نہیں کرا, نو. وہاں پہ گورننس, وہاں پہ 2 ٹیئر ہیں, 2 سسٹم ہیں. جی جی. ایک ہے جو الیکٹورل ہے, الیکشنز بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, کوئی ریگنگ نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو ایکچوئل رننگ باڈی ہے وہ الیکٹورل ریپرزنٹیٹو نہیں ہے. ٹھیک. وہ ان کے آیت اللہ سے ملا. سو اسی لیے گورننس کی وہ جب تک ان کی اپروول نہیں ہوگی, دیز پیپل جو الیکٹورل لوگ ہیں, دے کین ناٹ رن دا شو. ڈاکٹر صاحب, میں جیسے آپ نے کہا کہ چائنا ابھی 20-30 سال تک کوئی ملٹری ایگزرشن کہیں نہیں کرے گا. جی. چائنا نے کہتے ہیں کہ جب شروع میں پاکستان کے ساتھ اس کی دوستی شروع ہوئی, چائنا آزاد ہو گیا, پاکستان آزاد ہو گیا, تو چائنی جو قیادت تھی انہوں نے پاکستان کو ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ ابھی کچھ سال جو ہے نا بڑی خاموشی سے اپنا کام کریں, اپنی اکنامکس کو ٹھیک کر لیں, آپ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے پھڈوں میں نہ پڑیں. جب آپ کی اکنامکس ٹھیک ہو جائے گی آپ کو دنیا ریکگنائز خود کر لے گی. آپ کی جغرافیائی صورتحال ایسی ہے کہ آپ نے آٹومیٹکلی سارے انٹرنیشنل فنڈوں میں انوالو ہو جانا ہے. تو پاکستان کو شاید جلدی تھی یا وہ چاہ رہا تھا کہ نہیں فوری طور پہ اس پہ جو ہے نا ہم اپنا جو رول ادا کرنا شروع کر دیں. بات تو نہ مانی. پھر وہ ان کی جو پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے اس میں امریکہ آڑے آتا ہے. وہ کبھی کہتے تھے کہ آپ فیصلہ کریں, آپ نے کرنا کیا ہے. پاکستان صبح کچھ کہتا ہے, شام کو کچھ کرتا ہے. یہ بھی ان کے الزامات ہیں پاکستان کے ساتھ, یا تحفظات آپ کہہ لیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بالکل اسی طرح ہی کرنا چاہیے تھا کہ خاموشی سے کام کرتا؟ طاہر چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ویلکم ٹو دی شو. بٹ لیٹ بٹ نیور دی لیٹ. ہم یہاں پہ شنگھائی کانفرنس پہ بات کر رہے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی. یہ ہے کہ چائنا نے جو ایڈوائس دی تھی آئیڈیل ایڈوائس تھی. یہ اگر 60 سے کیری آن کرتے جو اس وقت انہوں نے اکنامک ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی تھی. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ساتھ پاس جو ہے نا لیڈرشپ کی بڑی سخت فقدان ہے. وی ڈونٹ ہیو پراپر لیڈرز اپ ٹل ناؤ. اوکے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیر از نو کنٹینیوٹی ان دا سسٹم وچ شوڈ رن فار اے لانگ ٹائم. 2-3 سال ڈیموکریسی آ جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, کوئی اور سسٹم آ جاتا ہے. سو دیر از اے ڈسرپشن ان دیٹ کنٹینیوٹی. ایز اے ریزلٹ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے تھا, جو ٹریڈ کی ایکسپینشن ہونی چاہیے تھی, وہ نہ ہو سکی. ہم آپس میں لڑ پڑے اور ابھی تک لڑ رہے ہیں. تو چائنا, یس, China was right, but did we do it? No. Why? Because we don't have proper system and we don't have leadership. لیڈرشپ کا فقدان ہے چودھری صاحب. جی بالکل, میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ چائنیز بالکل یا مکمل اتفاق. مکمل کہہ لیجیے. انہوں نے کہا اپ ٹل ناؤ ڈیفیسٹ آف لیڈرشپ. بالکل یہ درست بات ہے. اور چائنیز جو ہے وہ بلا شبہ پاکستان کے دوست ہیں وہ, اور انہوں نے ہر جگہ پہ اپنی دوستی کو پروو کیا ہے. لیکن ان کا میجر کنسرن پاکستان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو آئندہ اگلے دن اس ملک میں کیا ہو جائے گا. نہیں, اگلے دن جو صبح ہمارے ساتھ بات کریں گے, شام کو فیصلہ کیا کریں گے, کیا ہو جائے گا. پھر جو ہے جو ڈاکٹر صاحب نے وجہ فرمایا کہ ہر 2 سال کے بعد آپ ایک کو پکڑ کے لاتے ہیں, اس کو بناتے ہیں ملٹری والے. یہ سارا اسموک اسکرین ہے, اس کے پیچھے سارا جو ہے وہ کوئی شیم رہی ہے جمہوریت وغیرہ, بالکل بکواس ہے. وہ کہتے ہیں ہم ورائٹی دینا چاہتے ہیں زیادہ سے